السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے من عاجزم اور اس کو لکھا ہے منت شاہ نے۔ اس کے قسط نمبر ہے 8۔ زارا کی رگوں میں خون منجمد ہوا تھا۔ علیحا پلیز ڈونٹ، تمہیں زندہ رہنا ہے ہر حال میں، تم یہ نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ علیحا کی آکسیجن ماسک کے پیچھے اکھڑتی سانسیں دیکھتے اس نے کہا تھا اور والہانہ اس کے چہرے پر اپنا چہرہ ٹکایا تھا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی پڑھی تھی اس نے اس کے کان کے پاس، یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا میری ننھی جان کی۔ زارا عمل نے آتے ہی دیکھتے پیچھے سے حق کیا تھا۔ کہاں تھی تم؟ روتے ہوئے اسے پوچھا تھا اور اس کے ساتھ اندر آتے سنان کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ زارا دریت کو صحیح سلامت دیکھ کر عمل علیحا، اس نے علیحا کے بالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ سنان ڈاکٹر کو بلاؤ۔ مانیٹر سکرین دیکھ کر عمل کے رنگ اڑے تھے۔ اس دوران مائدہ، سبحان، مائرہ، شمس صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ سب ہونکوں کی طرح زارا کو دیکھ رہے تھے۔ پلیز آپ باہر جائیں۔ سبحان نے آگے بڑھ کر نرس کو اشارہ کیا تھا کہ انہیں باہر لے کر جائے اور خود وہ علیحا کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے دل کو پمپ کیا تھا۔ مانیٹر سکرین پر سیدھی اور پھر ٹیڑھی ہوتی لائنیں دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے پھر سے پمپ کیا تھا دل والی جگہ پر۔ 1 2 3، کوئی امید نظر نہیں آئی تھی۔ سبحان نے پھر سے آخری کوشش کی تھی۔ 1 2 3، اور تبھی اس نے لمبا سانس لیا تھا۔ ہلکی سی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ سبحان کے چہرے پر مسکان ابھری تھی، گویا بھی جدائی کا وقت نہیں آیا تھا۔ اس نے جھک کر علیحا کی پیشانی چومی تھی۔ ویلکم ٹو لائف، اس نے زیر لب دہرایا تھا۔ پھر کچھ ٹریٹمنٹ کے بعد وہ باہر آیا تھا۔ وہ باہر آیا تو سب اس کے سامنے آئے تھے۔ تفکر آمیز چہرے پر تاثرات تھے۔ زارا نہیں آئی تھی، وہ بس زیر لب کسی قرآنی ورد کا ایک آیت کا ورد کیے چلے جا رہی تھی اور لگاتار کر رہی تھی کہ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر قدم بڑھاتا اس کی جانب گیا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کون سا جادو ہے تمہارے پاس زارا کہ تمہارے لمس نے اسے زندگی بخش دی؟ معجزہ ہوا اور اس کی سانسیں لوٹ آئیں۔ صبح سے جو مشکل میں تھی اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی ایمرجنسی کی دروازے کی طرف دیکھ کر۔ زارا کی پکار پر کن لکھ دیا گیا تھا۔ زارا کی پکار پر کن لکھ دیا گیا تھا۔ قرآنی آیت کا ورد رنگ لے آیا تھا۔ سچ میں کلام پاک وہ طاقت ہے جو امیدیں پار لگاتی ہے، وہ طاقت جو کن کی سند لکھوا کر لاتی ہیں عرش بری سے۔ عمل بھاگتے ہوئے زارا تک پہنچی تھی اور اسے گلے لگا کر ہچکیوں سے روئی تھی۔ طوفان آیا تھا، کر گزر بھی گیا؟ نہیں، طوفان آنا تھا بھی، اور اس طوفان کی زد سے نہ تو زارا دریت نے بچنا تھا نہ ہی عمل دریت نے۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ سیدھا فارم ہاؤس آیا تھا 2 گھنٹے کی بے چینی کاٹ کر۔ اسے پتا ہے اس نے یہ 2 گھنٹے کیسے گزارے تھے اس کی اپنے ارد گرد اپیرنس کے بغیر۔ اب وہ خوش تھا کہ زارا دریت کے اس کے آس پاس رہنے والا وہ بالوں میں انگلیاں چلاتے، سیٹی بجاتے، سیڑھیاں چڑھتا زارا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے والی بے چینی کہیں دور جا سوئی تھی اور لبوں پر بلا وجہ مسکان ٹھہری تھی۔ روح عجیب سرشاری میں تھی، ایک انچاہی خوشی اندر ہی اندر کہیں امڑ رہی تھی، اور یہ ایسی خوشی تھی جس سے اذہان پہلی بار متعارف ہوا تھا۔ فقیرہ نے سرونٹ کوارٹر سے چور نظروں سے اذہان حیات ملک کو اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ حق نواز، طوفان آ گیا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خوف کے مارے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور جھلے بہادر بندی، ڈرے یا نہ کر، جو ہوگا ویکھی جائے گی۔ اس عہدی مدد سے اسی کی کیتا، اللہ ساڑی مدد کرے گا۔ حق نواز نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کدھر جا رہا ہے تو؟ فقیرہ سے باہر جاتے دیکھتے پوچھنے لگی۔ چھوٹے ملک صاحب آواز دیں گے تو میں وہاں ہی جاتا ہوں، باہر، ان کو انتظار پسند نہیں ہے، کہتے وہ باہر کی طرف انتظار کر رہا تھا۔ وہ جو کمرے کا ہینڈل گھما کر اندر گیا تھا اسے کمرے میں نہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کچھ دیر پہلے والی خوشی کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ باتھ روم تک اس نے چیک کر لیے تھے مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ زارا دریت، زارا، 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 وہ اونچی اونچی چلاتے اسے آوازیں دے رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کھڑکی کے ٹوٹے شیشوں پر پڑی تھی۔ وہ کھڑکی پر جھولتے اس کے دوپٹے کو دیکھا تھا اور پکڑ کر اپنے ہاتھ پر لپیٹا تھا۔ حق نواز، حق نواز، وہ حلق کے بل وہیں کھڑے کھڑے چلایا تھا۔ جی چھوٹے ملک۔ حق نواز نے بات کو سنبھالتے لنگڑا جھوٹ بولا تھا۔ تو اب کہاں ہے وہ؟ 10 گارڈز باہر کھڑے ہیں، 4 نوکر اس فارم ہاؤس کے اندر ہیں، وہ پھر بھی تم سب کو چکمہ دے کر چلی گئی؟ مجھے نہیں پتا تھا، میں خسروں کی فوج پالی ہوئی ہے میں نے، اس نے حق نواز کو پیٹ پر ٹانگ مارتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں ہے فقیرہ؟ بلاؤ اسے۔ فقیرہ، فقیرہ، اسی گرجدار آواز سے پورے کا پورا فارم ہاؤس گرج رہا تھا۔ جی چھوٹے، زارا کہاں ہے فقیرہ؟ وہ اس کی لرزتی ٹانگوں کو دیکھ کر گرجا تھا۔ میں نے انہیں سلایا تھا چھوٹے ملک صاحب، مجھے نہیں۔ شٹ اپ، تمہیں بکواس کی تھی نا میں نے کس کا خیال رکھنا، تم کیوں ہلی وہاں سے، پھر اس کے پاس سے کیوں گئی؟ وہ اس کی بات کاٹ کر دھاڑا تھا۔
بلاؤ گارڈز کو ابھی کے ابھی، اس نے حق نواز کو حکم دیا تھا اور کچھ دیر میں سارے گارڈ اس کے سامنے تھے۔ کیا تم لوگوں میں سے کسی نے اسے باہر جاتے دیکھا؟ نہیں چھوٹے ملک صاحب، کوئی بھی فارم ہاؤس سے باہر نہیں گیا۔ گارڈز یک زبان ہو کر بولے تھے، کون سا سستا نشہ کر کے سوئے تھے تم لوگ جو تم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ اذہان حیات ملک کی سیکیورٹی کو ٹھینگا دکھا کر گئی ہے؟ دفع ہو جاؤ سب کے سب، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ وہ غرایا تھا، اس کے لہجے میں شیر کی چنگھاڑ تھی۔ تم دونوں یہیں رکو، اس نے حق نواز اور فقیرہ کو روکتے ہوئے کہا تھا۔ سچ سچ بتاؤ حق نواز، تم نے تو نہیں اسے بھاگنے میں مدد کی؟ تمہیں اس کی ہمدردی کا بخار چڑھ رہا تھا؟ اذہان نے لال آنکھوں سے اس کو گھونچتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں چھوٹے ملک، مجھے تو پتہ بھی نہیں۔ حق نواز نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ اگر تم دونوں کا اس قصے میں کوئی ہاتھ ہوا تو یاد رکھنا اپنی ہاتھوں سے چمڑی ادھیڑوں گا میں تم دونوں کی۔ وہ غصے سے گھرایا تھا اور پھر اس نے حق نواز کی ہمراہی میں فارم ہاؤس کا چپا چپا چھان مارا تھا کہ شاید زارا فارم ہاؤس میں ہی ہو کر دبکی بیٹھی ہو چھپی ہو ڈر کے مارے، مگر وہ ہوتی تو نظر آتی نا۔ وہ کسی بوکھلائے جانور کی طرح فارم ہاؤس کی ہر چیز توڑ رہا تھا، اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ عشق واجب، وفا لازم، درد واجب، دوا لازم، ہجر واجب، سزا لازم، روگ واجب، دعا لازم۔ زارا دورے، تم ہر وہ کام کرتی ہو جس سے مجھے غصہ آئے، میرے اندر کے شیطان کو تم خود جگاتی ہو۔ اس گستاخی کا مطلب میں تمہیں ایسا سمجھاؤں گا کہ یاد رکھو گی۔ تم نے سوئے شیر کو للکارا ہے جو اپنے شکار تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ وہ بری طرح چلا رہا تھا، غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ خون میں تمہاری رگوں میں خون خود پیوں گا میں، لنگڑی شیرنی، کہتے وہ صوفے پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج ایک دم اس کے ذہن میں جھمکا آیا تھا۔ اس نے حق نواز کو دیکھ کر گہری مسکراہٹ لی تھی۔ جاؤ حق نواز، میرے لیپ ٹاپ لے کر آؤ، اس نے حق نواز کو حکم دیا تھا۔ ایک حق نواز ہی تو تھا جو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا، ادب سے ہاتھ باندھے سر جھکائے۔ حق نواز کی بلا جانے کے بعد وہ لیپ ٹاپ پر کیا ہونے جا رہا تھا، وہ اپنی موت کا پروانہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لایا تھا اس تک۔ یہ لیں چھوٹے ملک، اس نے اذہان کو لیپ ٹاپ پکڑایا تھا۔ پانی پلاؤ مجھے، اس نے لیپ ٹاپ آن کرتے نیا حکم صادر کیا تھا۔ اریو فقیرہ، ملک صاحب کے لیے پانی لا، اس نے فقیرہ کو کہا تھا۔ 2 منٹ میں وہ پانی لائی تھی اور اذہان نے سی سی ٹی وی فوٹیج 2 گھنٹے پہلے کی لگا کر آن کی تھی۔ چھوٹے ملک صاحب، فقیرہ نے گلاس آگے بڑھایا۔ اذہان نے گلاس کو لبوں پر جبٹ کے رکھا تھا تو نظریں بالکل لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھیں۔ 1 گھونٹ، 2 گھونٹ، تیسرا گھونٹ لیتے اس کا حلق کڑوا ہوا تھا لیپ ٹاپ پر چلتا منظر دیکھ کر۔ فقیرہ گلاس واپس لینے کے لیے ادب سے جھکی تھی۔ حق نواز اذہان حیات ملک کے ماتھے پر بل پڑے تھے، دیکھ کر تذبذب کا شکار تھا۔ ٹھک! اذہان نے پوری قوت سے گلاس زمین پر مارا تھا اور کانچ کا گلاس کرچیوں کی شکل منٹوں میں اختیار کر گیا تھا۔ اس نے گود میں پڑا لیپ ٹاپ حق نواز کی طرف گھمایا تھا۔ دیکھو اسے فقیرہ، حق نواز وہ گھرایا تھا اور لیپ ٹاپ پر چلتا منظر دیکھ کر دونوں کی جان لبوں پر آئی تھی۔ تو تم لوگ تو کہتے ہو کہ وہ دونوں نے اس کی مدد نہیں کی، تو پھر یہ کیا ہے؟ اسے چنگاڑتے ہوئے پوری قوت سے لیپ ٹاپ سامنے دیوار پر دے مارا تھا اور فقیرہ کا اور حق نواز پوری جان سے اپنی اپنی جگہ لرزے تھے۔ تم دونوں جانتے ہو نا غداری کا انجام؟ اس نے جیب سے گن نکال کر اس کو لوڈ کرتے غصے سے بولا۔ بکو، کہاں چھوڑائے اسے؟ پوری جان سے اس نے بوڑھے حق نواز کے پیٹ پر گھونسے مارے تھے اور وہ زمین پر ڈھیر ہوا تھا۔ وہ بہت رو رہی تھی چھوٹے ملک، اس نے مجھے بابا کہا تھا، مجھے اپنی بیٹی کی طرح لگی تھی، اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے درد برداشت کرتے ہوئے کہا تھا۔ حق نواز، مجھے بتاؤ اسے کہاں چھوڑ کر آئے ہو، نہیں تو اگلی بار میں نہیں، میری گن بولے گی، مجھے تم سے ہمدردی نامہ نہیں سننا۔ اور وہ پھر سے چلایا تھا۔ ہاں، ہم نہیں جانتے چھوٹے ملک صاحب، فقیرہ نے لڑکھڑاتا لہجہ اپنایا تھا۔ تم سے پوچھا میں نے نمک حرام عورت، جس گھر کا نمک کھایا اس سے ہی غداری کر رہی ہو؟ اس نے فقیرہ کے دماغ میں گن کی بیک ماری تھی اور وہ لہو لہان ماتھا لیے وہیں پر ڈھیر ہو رہی تھی۔ چل بتا جلدی۔ اذہان نے گن کو حق نواز کے منہ کے اندر گھسایا تھا اور وہ ٹریگر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ حق نواز، ملکوں سے غداری کی سزا موت ہے، مگر میں تمہیں ابھی نہیں ماروں گا، تمہاری بیگم صاحبہ کے سامنے تمہاری جان لوں گا تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ جس سے بھی مدد لے گی اس کا انجام موت ہوگا، اور اسے پھر ہی سمجھ آئے گا کہ اس دنیا میں صرف اور صرف اس کی جائے پناہ اذہان حیات ملک ہے۔ اس نے فلک شواق کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ مراد، جی چھوٹے ملک، لے جاؤ اور باندھو ان دونوں کو، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے فوراً۔ وہ حکم دے رہا تھا یا چلا رہا تھا یہ سمجھنا ممکن نہیں تھی۔ چھوڑ دیں چھوٹے ملک صاحب اس کی جان، آپ پر لاکھوں لڑکیاں قربان، مگر اس یتیم کی آہ نہ لیں، وہ مجبور بہت پاک ہے۔ حق نواز نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑے تھے اپنی تکلیف بھلا کر۔ ہا ہا ہا، نہیں یار، وہ لاکھوں نہیں، بس ایک چاہیے، اور وہ ایک زارا دوریت چاہیے، اور وہ یتیم ہی چاہیے، اور وہ پاک ہی چاہیے۔ اذہان اس کے پاؤں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا لہجہ کسی ضد بچے کی طرح تھا جو ضد کر رہا تھا، جو کہہ رہا ہو یہی کھلونا چاہیے اور ابھی چاہیے۔ اور حق نواز، وہ اسے ساحرہ بھی کہو، جادوگرنی ہے، وہ جادو کرتی ہے مجھ پر، کیا پھر میرے وفاداروں پر، کہ ہر کوئی اس کے حق میں نرمی کرے؟ وہ تلخ لہجے میں کہتا اسے ٹھوکر مرتا باہر کی طرف کیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟
وہ مانچسٹر یونیورسٹی کی کیبنٹ میں بیٹھی تھی، سینڈوچ کھا رہی تھی جب ڈیلٹن اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا، افسردہ سا، بجھا بجھا سا۔ نتھنگ، یہ تمہارے سولوشنز، ان میں پوری ڈیٹیلز ہے، گھر جا کر تسلی سے پڑھ لینا اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لینا، ڈیلٹن نے تھکے لہجے میں کہا تھا۔ کیوں ہلکان کر رہے ہو خود کو؟ نشرہ کو اس حالت میں دیکھ کر دکھ ہوا تھا، وہ ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا۔ شوق چل چل شرارتی، کہاں مار کر پھینکا ہے اسے؟ وہ اس کا سوال اگنور کریے جانے کے لیے اٹھا گیا تھا کہ اس کا سوال سن کر چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کسے؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ڈیلٹن کو۔ اس ڈیلٹن کو جو شوق تھا، شرارتی تھا، جس نے میری ناک میں دم کیے رکھا تھا، اس نے جمنائے پر کھولتا پانی پھینکا تھا اس لیے کہ اس نے مجھے کرنٹ لگایا تھا۔ وہ ڈیلٹن کہاں ہے جس نے بینز کو لینوورڈ سے بائیسیکل ریس جتوائی تھی، پرنسپل کی فریج میں وائن کی بوتل میں پیٹرول بھر کر رکھا تھا؟ کہاں ہے وہ ڈیلٹن؟ وہ ایک ایک کر کے اس کی شرارتیں مسکراتے اس سے یاد کروا رہی تھی۔ کیوں مر رہے ہو اس کے لیے جسے پرواہ نہیں تمہاری؟ نشرہ نے اس کے سنسان چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نشرہ، that is not the greatest loss in life. Greatest loss is what dies inside while we live. اور میں اندر سے مر رہا ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا وہ دور جا رہی ہو تو۔ مجھے محبت سکھا کر مجھے توڑ کر اس نے مجھے خود سے نفرت کرنا سکھا دی ہے، مگر میں نہیں کر پا رہا۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے اس سے نفرت ہے، اور دوسرے لمحے وہ جب رات کو ایبک سے ملنے گئی تھی تو میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے گیا تھا، پھر اس کی پوری ڈیٹ دیکھی، اس کا ڈانس دیکھا جو وہ ایبک کی باہوں میں باہیں ڈال کر رہی تھی۔ میں اندر سے تباہ ہو رہا تھا۔ وہ کراس کر رہی ہے مجھے، مگر وہ پھر مجھے زندہ نہیں کر پائے گی۔ ایبک اس کے ساتھ چال چل رہا ہے، مگر میں تمہیں بتا دوں نشرہ، اس پر ڈیلٹن اسے نہیں بچائے گا۔ ڈیلٹن نے گہرے دکھ سے کہتے اسے ہاتھ ہلا کر بائی کا سگنل دیتے ہوئے کہا تھا اور چلا گیا تھا۔ بینز، اللہ تمہیں عقل دے، تم نے ہنستے مسکراتے انسان کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مر جاؤ تم بھی۔ سچے انسان کی محبت کو چھوڑ کر اس گھسے ہوئے خسرے کو دیکھو تو صحیح سر کا تاج بنانے جا رہی ہے۔ شیزان کی بوتل، نشرہ نے نفرت سے جلتے کھڑتے بینز کو دل میں 100 سلاواتیں سنائی تھیں۔ تم ٹھیک ہو نا عمل؟ عمل نے اس کو خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں عمل، وہ جانور ہے، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا زی، عمل نے اسے لاڈ سے پکارا اور ہاتھ میں اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ پھر سے روئی تھی۔ زارا تم کیسے آئی یہاں تک؟ وہ چھوڑ کر گیا کیا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مائدہ نے پوچھا تھا۔ حق نواز انکل اور فقیرہ آنٹی نے ہیلپ کی ہے، وہ اس کے خاص وفادار ہیں، وہ نہ ہوتے تو شاید علیحہ ہم سے بہت دور جا چکی ہوتی، میں یہاں نہ ہوتی۔ عمل، وہ شیطان ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہے، وہ بے حس ہے، اسے کسی کی تکلیف سے، کسی کے جینے مرنے سے فرق نہیں پڑتا، وہ مار دے گا ہم سب کو، ہم نے جانا ہوگا یہاں سے بہت دور۔ وہ ڈر سے کانپی تھی۔ تم جہاں بھی جاؤ گی وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا زارا، وہ اذہان حیات ملک ہے، اس کی پہنچ زمین کی تہوں اور آسمان تک ہے۔ سبحان نے بے بسی سے کہا تھا۔ سبحان بھائی، آپ علیحہ کو ڈسچارج کر دیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، یہ نہ ہو وہ ڈھونڈتا ہوا مجھے یہاں بھی آ جائے۔ زارا نے کسی خدشے کے تحت اس کا ہاتھ پکڑا تھا عمل کا اور اسے اپنے ساتھ اٹھایا تھا۔ ماہرہ، مائدہ، سبحان اس کی حالت زار پر افسردہ تھا۔ سنان کے دل کو عجیب ٹھنڈک مل رہی تھی۔ بیٹا، اسے چھپ لینے سے ایک نہ ایک دن وہ ہمیں ڈھونڈ نکالے گا، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ شمس صاحب نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ بس اب ہمت نہیں ہے اور مقابلہ کرنے کی، ختم ہو گئی ہوں میں اب انکل۔ ان کی شفقت سے نڈھال ہوئی تھی۔ ابھی فی الحال زارا، ہمیں تمہیں سیف سائڈ پہنچانا ہے کیونکہ ہم ابھی یہیں شو کروائیں گے، یہ تم ہم تک نہیں پہنچی ہو۔ ماہر نے سجیشن دی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ماہر، تمہارا اذہان سے چھپنا زیادہ ضروری ہے، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ سبحان نے بھی ماہر کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر ہمارے میں سے کسی کے گھر بھی اس کو نہیں رکھ سکتے، ہمارے گھروں تک اس کی رسائی بہت آسانی سے ممکن ہے، شمس صاحب نے کہا۔ پھر بابا یہ کہاں جائے گی؟ مائدہ کو فکر ہوئی تھی۔ منیب انکل۔ زارا منیب انکل کی طرف جائے گی، سبحان نے حل بتا دیا تھا۔ میں علیحہ اور عمل کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اسے جو کرنا ہے کرے، اس نے چکراتے سر سے کہا تھا۔ بے وقوف مت بنو زارا، تم ان لوگوں کی پاور کو نہیں جانتی، سبحان نے سمجھانا چاہا تھا۔ جانتی ہوں، اس کی پاور مجھ پر زمین تنگ کر چکا ہے اور میری سانسیں تنگ کر چکا ہے، میری دنیا اجاڑ چکا ہے وہ شیطان۔ وہ روتے ہوئے چلائی تھی اور چکرا کر پھر سے بے ہوش ہوئی تھی۔ زارا اٹھو اٹھو، کیا ہوا ہے؟ عمل اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ سبحان نے آگے بڑھ کر اسے چیک کیا تھا۔ سٹریس کی وجہ سے ہے ماہر، میں تمہیں منیب انکل کا ایڈریس لکھ کر دیتا ہوں، زارا کو وہاں تک پہنچاؤ یار، اور اس کی میڈیسنز بھی دیتا ہوں، ابھی یہ بے ہوش ہے تو آرام سے تم اسے لے جا سکتے ہو، ہوش میں آگی تو نہیں جائے گی۔ سبحان نے کہتے ہی اپنی جیب سے موبائل نکال کر ماہر کو ایڈریس سینڈ کیا تھا۔ میں بھی چلتا ہوں ساتھ، سنان اس وقت سارے میں اب بولا تھا، وہ بھی اپنے مطلب کے لیے، اس طرح وہ گھر دیکھ لے گا اور اذہان کو بتا دے گا۔ نہیں، ماہر اور میں چلے جائیں گے، تم عمل کے پاس رہو، شی نیڈز یو۔ ماہر نے اب کی بار مائدہ نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ زارا کی طرح اسے بھی سنان کچھ خاص پسند نہیں تھا، اس لیے اس کی آفر کو ریجیکٹ کیا تھا۔
ओके एज यू लाइक, सना ने बुरा सा मुंह बनाया था मायदा की बात पर। पता तो मैं ढूंढ ही लूंगा, मायदा ने इसे दिल में सोचा था। माहिर और मायदा ज़ारा को ले गए थे। सुबहान ओपीडी गया था अपनी बाकी पेशेंट्स को देखने। अंकल आप घर जाएं, रेस्ट करें, रात काफ़ी हो गई है, अमल ने शम्स साहब से कहा था। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, बल्कि तुम ऐसा करो घर चली जाओ, हम सब हैं अलीहा के पास, उन्होंने इसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा था। नहीं मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं, आप थक गए हैं, यू नीड रेस्ट, वैसे भी थोड़ी देर तक मायदा और माहिर भाई आ जाएंगे। ये ठीक कह रही है अंकल, कुछ परेशानी होगी तो हम बुला लेंगे, आपको अब रेस्ट करना चाहिए, सनान ने कहा था। ओके ठीक है, पर ध्यान रखना बेटा, वो दोनों को अल्लाह की अमान में देकर वापसी के लिए गए थे। सनान तुम भी चले जाओ, रात हो गई है काफ़ी, सुबह आकर मिल लेना। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं, खाओगी, सनान ने पूछा था। नहीं मुझे नहीं खाना कुछ, उसने साफ इनकार किया था। तुम बैठो मैं आती हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? आता हूँ कहते वो कैंटीन की तरफ बढ़ा था, इसके लिए कुछ लेने, अपनी झूठी केयर भी तो दिखानी थी। अमल घर चली जाओ, सुबहान ने उसके पास बैठते हुए कहा था। नहीं जा सकती सुबहान भाई, सब कहाँ गए? सुबहान ने पूछा था। अंकल को घर भिजवा दिया और सनान यहीं है इधर। ज़ारा कहाँ है? अजहान ने उन दोनों के सामने आते हुए कहा था। ये तो तुम बताओ हमें अजहान हयात मलिक के मेरी बहन कहाँ है? अजहान को देखकर सुबहान का दिमाग खौल उठा था। मक्कारी, वो भी मेरे साथ? वो हंसा और हंसता चला गया। बख्श दो, छोड़ दो हमारी जान, अमल ने चिल्लाते उसके आगे हाथ जोड़े थे। अमल दुरैद माशाल्लाह प्यारी हो, मगर ज़ारा दुरैद से कम, इसने आंख विंक करते हुए कहा था। बोला मुराद? अपने खास कारिंदे को अपने पास आते देखकर अजहान ने पूछा था। छोटे मलिक साहब वो हॉस्पिटल में कहीं नहीं है। होगी तो मिलेगी, सुबहान ने कहा। है तो और यही तुम लोगों के पास है, ढूंढ तो निकालूंगा। मैं इसे अपने तरीके से सुना है, किसी अपने बहुत खास की तकलीफ पर ज़ारा दुरैद मिलने को भी तैयार होती है, तो चलो फिर ट्राई करते हैं, अजहान ने हंसते हुए कहा था। उठाओ उसे और गाड़ी में डालो, अजहान ने अमल की तरफ इशारा करते हुए मुराद से कहा था। बकवास बंद करो अपनी, ये तुम ये नहीं कर सकते, सबको इकट्ठा कर लूंगा, तुम बचकर नहीं जा सकोगे, सुबहान चिल्लाया था। कर लो और करके देख लो। हाँ कल मेरा और अमल का निकाहनामा ज़ारा दुरैद को लाजमी दिखाना, भिजवा दूंगा मैं। मुझसे जान छुड़ाने की गुस्ताखी इसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। मैंने इसे मेरे बारे में सोचो और किसी के बारे में नहीं, मगर इसने जो किया अब इसका क्या? इसकी बहन भुगतेगी, आज ही इसकी बहन से निकाह करूंगा मैं, अजहान ने हंसते हुए कहा था। छोड़ो मुझे, अमल ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा और सुबहान इसको छुड़वाने के लिए लपका था कि उसके कारिंदे ने इसके सर पर गन मारकर से बेहोश कर दिया था और वो लड़क कर जमीन बोस हुआ था। हैरत अंगेज तौर पर जहां जहां से वो गुजर रहे थे या जहां वो सुबहान और अमल से उलझ रहा था, सिर्फ एक दो लोग थे, या शायद रात के 2 बजे हॉस्पिटल कुछ ज्यादा सुनसान था और दूर खड़ा सनान ये सब तमाशा बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। अमल को बड़ी राजदारी से वो हॉस्पिटल से बाहर निकालकर गाड़ी में बिठा चुके थे, मुंह पर टेप लगा दी थी इसके, और वो बस अपना आप छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं सो पा रहा था, दिल जल रहा था इसका, दिलो दिमाग के दरमियान अजीब सर्द जंग चल रही थी। कैसे सुकून आएगा? इसकी सूरत देखकर दिल से आवाज आई थी, किसी की सूरत देखकर दिमाग ने सवाल किया था। अमल दुरैद, दिल ने मिनट से पहले जवाब दिया था। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं? उठकर बैठ गया था, बेचैन होकर करवट लेने से तो बेहतर था सिगरेट सुलगार कर नेट ऑन किया था, शायद सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर हो उसकी। कहते उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर ऐप कंगाल डाली अमल दुरैद का नाम सर्च करके, मगर कहीं भी इसे इस परी पैकर का चेहरा नजर नहीं आया था। वो मोबाइल बेड पर रखते उठ खड़ा हुआ था। चलो अच्छा है, वैसे भी अरहान कबीर मलिक तुम्हारे चेहरे को हर किसी के लिए इश्तिहार बनाना भी नहीं चाहिएगा। रेड चिली दिल खुश हुआ था देख कर कि तुम सोशल मीडिया से दूर हो, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। अरहान ऐसे नहीं सुकून आने वाला, मेरे ख्याल से हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा, बस दूर से देखकर एक एक पिक क्लिक कर लूंगा और फिर आ जाऊंगा। कहते उसने गाड़ी की कीज उठाई थी और कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे। आज इस चिप्पू का हिसाब भी बराबर कर दूंगा अगर वो मुझे कहीं आस पास नजर आया अमल के तो। अरहान दिल में पक्का इरादा करके हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। इससे पहले कि वो हॉस्पिटल के गेट के अपनी गाड़ी अंदर करता, इसके पास इसे अजहान हयात मलिक की गाड़ी गुजरी थी। अजहान ने पिछली सीट पर बैठे अमल का हाथ दबोचा हुआ था और वो आंसू बहाती अपना हाथ छुड़वा रही थी। अजहान भाई अमल के साथ? ये मंजर देखकर इसके हाथ कपकपाए। कोई लड़की अजहान हयात मलिक के साथ थी तो मतलब मामला खासा अहम होगा। वो डरा था अमल के अंजाम से। कपकपाते होंठों से उसने अजहान का नंबर डायल किया था। हेलो, मोबाइल से अजहान की आवाज़ आई थी। हेलो भाई, आप घर नहीं, कहीं जा रहे हैं आप? गाड़ी की आवाज़ आ रही थी। अरहान ने जानबूझकर पूछा था। हाँ, फार्म हाउस जा रहा हूँ निकाह करने, थोड़ी देर तक तुम भी आ जाना, और सुनो घर पर किसी को पता ना चले, इसने तंबीह की थी। रात के 1 बजे निकाह? भाई
اس نے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا تھا۔ میرے خیال میں نے نکاح کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنی جو کہ مقرر وقت کا انتظار کرو۔ اذہان نے عمل کی طرف غصے سے دیکھتے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ ادھر ارحان نے فون کان سے ہٹا کر سامنے کرتے کرب سے آنکھیں میچے تھیں۔ مطلب عمل اذہان بھائی کی ہونے جا رہی ہے؟ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ میں اذہان بھائی سے کہوں گا اس کو کوئی تکلیف نہ دے مجھ سے، اس کے آنسو نہیں برداشت ہوتے، میں اس کو رونا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے والا منظر یاد کیا تھا جب وہ ارحان سے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے رو رہی تھی۔ محبت کے صحیفوں میں جہاں تحریف ہوتی ہے وہاں پھر ہجر کی آیت کی تصنیف ہوتی ہے۔ محبت تو نہیں لیکن انوکھا ربط ہے کوئی، مجھے ایک شخص کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے۔ بے دلی سے گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے گاڑی فارم ہاؤس کی جانب بڑھائی تھی۔ وہ اپنی ایک کی دل لگی کو اپنے بھائی کا ہوتا دیکھنے جا رہا تھا۔ اذہان حیات ملک، اب وہ عمل جو اس کی عمل بننے جانی تھی، کبھی وہ اب عمل دوریت کو عمل اذہان حیات ملک بننے دیکھنے جا رہا تھا۔ عمل ارحان کبیر ملک ساؤنڈ پرفیکٹ اس کے کانوں میں اس کے جملے کی باز گشت ہوئی تھی۔ اس نے بے خود سا ہو کر دل پر ہاتھ رکھا، دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔